لمحے لمحے کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ہم فکر مند ہیں، دنیا کی خبر رکھتے ہیں، مار ہی ڈالے گی یہ دنیا وہ دنیا ہے، ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ میں جو کچھ بیان کروں گا میں اس کو میرے بھائی اور بھیونڈی کے جو صدر ہیں خالد گڈو صاحب کے نظر پیش کرتا ہوں۔ میڈیا وائس، آپ کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، رکن پارلیمان اورنگ آباد مجلس اتحاد المسلمین، وہ صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب فیاض صاحب، صدر ممبئی مجلس اتحاد المسلمین، سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین جناب وارث پٹھان صاحب، جنرل سیکرٹری مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین محترم سید معین صاحب، ممرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر شاداب پٹھان صاحب، بھیونڈی کے ورکنگ پریزیڈنٹ مجلس اتحاد المسلمین شاداب عثمانی صاحب، امول کاملے صاحب، زید شیخ صاحب، ربیش مومن صاحب، افسر مومن صاحب، عبدالحسیب جامعی صاحب، محمد احمد سجو صاحب، فیض خان صاحب، نور العین صاحب، شہین شاہ شیخ صاحب، ایڈوکیٹ ثاقب انصاری صاحب، اور میں اپنی آج کی اس تقریر کو اللہ کے فضل و کرم سے میں جو کچھ بیان کروں گا میں اس کو میرے بھائی اور بھیونڈی کے جو صدر ہیں خالد گڈو صاحب کے نظر پیش کرتا ہوں، جو آج جیل کی سلاخوں میں حکومت کے ظلم کا شکار ہیں، اور ہم اپنی جانب سے مہاراشٹرا کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خالد گڈو صاحب کو جلد سے جلد رہا کروایا جائے۔ 2 سال سے خالد گڈو کو جیل میں رکھنا یہ انصاف کی توہین ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو جیل میں نہ رکھے بلکہ ان کو جیل کے باہر لائے۔ اگر ان پر کوئی مقدمات ہیں تو آپ چلائیے ضرور، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ خالد گڈو کو نشانہ بنا کر ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے اس طرح کی سازش اور منصوبہ رچا گیا۔ میں خالد گڈو کی اس کو جو جیل میں رکھا گیا، ان پر جو مقدمے عائد کیے گئے، میرا ماننا یہ ہے کہ تمام کے تمام مقدمات میں قانونی طور پر کوئی اس میں دم نہیں ہے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ خالد گڈو باہر آئیں، اسی لیے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جلد سے جلد اللہ اپنے فضل و کرم سے خالد گڈو صاحب کو رہا کروائے گا۔
میں مہاراشٹر کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، یہاں کے مکھیہ منتری سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دلی کی حکومت شیو سینا کے ایم ایل ایز کے اوپر ای ڈی کا ریڈ کر رہی ہے، اور جس طریقے سے شیو سینا اور خاص طور سے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں کہ کہیں میرے کسی پیارے کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے، تو میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے لوگوں کی فکر ہے کہ کہیں مودی کی حکومت ان کو جیل میں ڈال دے، تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے اپنی حکومت میں خالد گڈو کو جیل میں ڈالا۔ یاد رکھیے، اگر خالد گڈو جیل کو جا رہا ہے حکومت کے جبر اور ظلم کا شکار ہو کر، تو کہیں دلی کی حکومت بھی اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کرے اور آپ کے ہی قریبی لوگوں کو جیل میں ڈال دے۔ اگر آج آپ فکر مند ہیں، تکلیف میں ہیں، تو میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خالد گڈو کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کے گھر میں ان کے بھائیوں پر، ان کے افراد خاندان پر، ان کے دوستوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اسی لیے ہم مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خالد گڈو کو رہا کروائیے، مقابلہ کریے سیاست میں، میدان میں مقابلہ کریے، لوکتنتر ہے، لوک شاہی ہے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریے۔ کسی کو جیل میں ڈال کر یہ بہادری کا کام نہیں ہے۔ بہادر وہ ہے جو اپنے مخالفین کو بھی چھوڑے اور کہے کہ آؤ پیارے آزماؤ قسمت، دیکھتے ہیں میدان میں عوام کس کو پسند کرتی ہے۔ اگر آج حکومت مہاراشٹر کی سرکار لوک شاہی پر بھروسہ کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ خالد گڈو کو رہا کروائے گی، اور شیو سینا، راشٹروادی کانگریس اور کانگریس یہ کہے گی کہ خالد گڈو تم باہر نکل کر ہم سے مقابلہ کرو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جیل میں نہ جائے۔ سیاستدان ہیں، راجنیتا ہیں، اگر وہ جیل کو چلے جائیں گے تو یاد رکھو ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ خالد گڈو کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ انشاءاللہ کمی آئے گی۔ خالد گڈو ایک دن رہا ہوگا، اور جب خالد گڈو رہا ہوگا تو پہلے سے زیادہ طاقتور ایک سیاسی نیتا بن کر رہا ہوگا، اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے۔ ظلم کرنے والوں یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ آج تم اقتدار کے نشے میں چور ہو کر مظلوموں کو جیل میں ڈال رہے ہو، مگر انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جس حکمران نے اپنی طاقت کے بلبے پر اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو میں جیل میں ڈال سکتا ہوں، قدرت کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو حکمران ظلم کرتا ہے، اللہ اسی حکمران کو ایک دن جیل میں ڈالتا ہے اور مظلوم کو تخت و تاج پر بٹھا دیتا ہے، اور وہی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خالد گڈو سے دشمنی اس لیے کیونکہ خالد گڈو پاور کے خلاف ہے۔ کون سا پاور؟ ایک تو راشٹروادی کے ظلم کے خلاف، اور دوسرا ٹورنٹ پاور کے خلاف خالد گڈو نے آواز اٹھائی تھی۔ تو دونوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ کون دیوانہ کھڑا ہو گیا جو ہمارے اقتدار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے رہا ہے۔ تو ٹورنٹ پاور اور راشٹروادی دونوں مل کر خالد گڈو کے خلاف جھوٹے مقدمے عائد کر کے حضرت پولیس کو بھی استعمال کر لیے، اور خالد گڈو پر الزام لگا کر ان کو جیل کو بھیجا دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کو کھل کر کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی عہدیدار گورنمنٹ کا، اس کو رول آف لا کو فالو کرنا ہے، اس کو قانون کو، سمویدھان پر عمل کرنا ہے،
اگر آج آپ संविधान کو نظر انداز کر کے، رول آف لا کو نظر انداز کر کے، جس کو اردو میں کہتی ہے کہ قانون کی بالادستی کو اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آج آپ موج منا لو، کل یہ لوگ جب اقتدار پر سطح میں نہیں رہیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ اسی لیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مہاراشٹرا کی سرکار، جو مہاراشٹرا کی جیلوں میں جو لوگ مظلوم ہیں ان سب کو رہا کرے۔ میں خالد گڈو کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کوئی بھی مہاراشٹرا کی جیل میں ظلم کا شکار ہے ان کو چھوڑا جائے، چاہے وہ خالد گڈو ہو یا نواب ملک ہو، ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ نواب ملک کی بات نہیں کریں گے۔ ملک کا ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا کہ بی جے پی، راشٹروادی کانگریس، شیو سینا، سماجوادی پارٹی، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ بلا ہم تک نہ آئے، ہم جیل کو نہ جائیں، مگر ہمارے پارٹی میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو، ہم جیل کو نہیں جائیں گے۔ یہ سچائی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، دلائل اور دلیل دے رہا ہوں۔ جب راشٹروادی کانگریس کے مکھیا جناب شرد پوار صاحب دلی جا کر دلی کے بادشاہ نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہیں تو میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شرد پوار صاحب نے دیش کے پردھان منتری جو اس وقت بھارت کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں ان سے کہا کہ سنجے راؤت پر کچھ مت کرو، اس کو جیل میں مت بھیجاؤ، اس کے خلاف انکوائری مت کرو۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں راشٹروادی کانگریس کے لوگوں سے، ان کو نواب ملک کیوں یاد نہیں آیا؟ نواب ملک کا نام لینا تھا نا، جب دیش کے پردھان منتری سے مل رہے تو آپ ہی کے پارٹی کا نواب ملک ہے، اس کے بارے میں بھی بول دیتے کہ نواب ملک کو بھیجا، جیل میں ڈالا گیا، مگر نواب ملک کا نام نہیں آیا۔ کس کا نام آیا؟ شیو سینا کے سنجے کا نام آیا۔ تو کیا سنجے ملک سے زیادہ عزیز ہو گیا راشٹروادی کانگریس کو؟ یہ حقیقت ہے، میری بات کو یاد رکھو آپ۔ میرے اس تقریر کے بعد شروع ہو جائیں گے میڈیا کے لوگ جو شیو سینا کی غلامی کرتے ہیں، تو کوئی مودی کی غلامی کرتے ہیں، تو کوئی شرد پوار کی غلامی کرتے ہیں۔ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں ان کا خادم بن کر سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ سنجے کا نام شرد پوار صاحب لیے، نواب ملک کا نام نہیں لیے۔ کیوں؟ نواب ملک کیا کمتر ہے سنجے سے؟ آپ بتاؤ، کیا نواب ملک کمتر ہے سنجے سے؟ کیا نواب ملک اور سنجے برابر نہیں ہے؟ جب برابر ہے تو بولتے بھی نہیں ہے زبان سے اپنی۔ کیوں نہیں بولتے؟ مسلمان کہاں جائے گا، اس کو ڈراؤ دوڑتے ہوئے آئے گا ہمارے پاس۔ بولو اس کو سیکولرزم، یہ سیکولرزم کا غلام ہے، یہ ہمارے پاس دوڑ کے آئے گا۔ بولو اس کو گنگا جمنی، وہ باجا بجا کر آئے گا۔ ایک مشاعرہ کر دو تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ مگر یہ آپ کی اہمیت ہے، جب چناؤ آئے گا تو چناؤ میں کہیں گے اے اویسی کی بات کہ یقین مت کرو، مودی کو روکنا ہے، شیو سینا کو روکنا ہے۔ جب مہاراشٹرا کے ویدھان سبھا چل رہے تھے، اسی جگہ پر میں آیا تھا، اسی ویدھان سبھا میں بھیونڈی کے، میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ یہاں سے خالد گڈو کو کامیاب کریے۔ میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد اور مسلمین کے امیدوار خالد گڈو کو 44,000 ووٹ سے نوازا۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں، مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہی راشٹروادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے اویسی کو ووٹ مت دو،
भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा, उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, मुसलमान भूल जाता है। जज्बात में लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का, इसको पार्ट इसके सामने पढ़ो, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। अब आप बताइए, जब मैं पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कि कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी रहबरी करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर टोकिए, मगर इस कारवां को, इस जिम्मेदारी को आपको लेकर आगे बढ़ना है।